سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا، کیا کہا کہ اس میں کوئی شک نہ کرنا کہ میں تو زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اب ایسی مخلوق بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور اس میں خون بہائے گا؟ اور پھر فرشتوں نے وجہ بھی بتائی، ایسی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، ہم اللہ آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کس کی روداد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ۔ انبیاء، قصص الانبیاء میں سے ایک قصہ ہے۔ قرآن کے بہت سے قصوں میں سے ایک قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور قرآن میں بارہا بیان کیا گیا ہے۔ قصص الانبیاء کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے واقعات اور قصے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سورہ یوسف میں احسن القصص کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ قصہ ہے جس کو یک مشت سنگل صورت میں، سنگل سٹنگ میں، ایک ہی صورت میں پورے کا پورا کنٹینیوٹی اور ربط کے ساتھ مکمل کیا گیا، اسی لیے اس کو احسن القصص بھی کہا گیا، کیونکہ قصے کا حسن اس کے ربط ہی کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام انبیاء اکرام کے قصے قرآن میں موجود تو ہیں، لیکن پارٹس اینڈ پیسز کی شکل میں، کہیں ایک حصہ، کہیں دوسرا حصہ، کہیں تیسرا حصہ، کہیں پچھلا حصہ بعد میں، کہیں بعد والا حصہ پہلے۔ It's all jumbled up۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے قرآن میں ہیں، متفرق موقعوں پر آئے ہیں، لیکن فرق ٹکڑے، جس موقع پر جس قصے کے جس پارٹ کی ضرورت ہے اس ہی کو کوٹ کر کے اس کا پیغام دے دیا گیا۔ سارا قصہ ایک جگہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ تو ہم ان ساری رودادوں کو قرآن میں سے نکالتے ہیں تو ایک پورے کا پورا واقعہ اور سیکوینس آف ایونٹس جو ہے وہ ایوالو ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 7 دفعہ ڈیٹیل میں جہاں ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ تذکرہ تو موجود ہے اس سے زیادہ، اور اس میں 6 دفعہ مکی صورتوں میں ہے اور 1 دفعہ مدنی صورت، اور سورہ بقرہ وہ صورت ہے جس میں مدنی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ، تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ مدنی سورہ بقرہ میں ہے اور 6 مکی صورتوں میں ہے۔ اس کے علاوہ مکالمہ جو ہے وہ ابلیس کا اس سے زیادہ مقامات پر باہر کیف موجود ہے۔ اس قصے میں بہت سے اصول بھی ہیں، بہت سے پیغام بھی ہیں۔ اور اس قال ربک کا، جب کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کس کو؟ فرشتوں کو۔ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، عیب سے پاک ہیں، گناہ ان کی سرشت میں نہیں، نافرمانی گناہ ان کی سرشت میں نہیں، اللہ کی اطاعت ہی کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون،
اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی ان کے اندر موجود ہی نہیں، ان کے پاس اختیار عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ایک بڑی خاص مخلوق، اللہ نے اپنے ان فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا، نیت کی، تو نیت کو عمل میں بدلنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو اس کی خبر دی۔ یہ اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے۔ کسی کام کا ارادہ، کسی کام کی پلاننگ کر کے کرنے سے پہلے یا بیڑا اٹھانے سے پہلے اپنے ماتحتوں، اپنے مشیروں، اپنے نائبوں اور اپنے زیر دستوں کو اس کی خبر دے دینا بس اوقات ایک کام کی تکمیل اور ایک مہم کو مکمل کرنے کے لیے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ مشاورت اور انفارم کرنا سنت الہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ خبر دے دی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کہ میں اس زمین میں کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ۔ انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے اللہ نے تخلیق کیا تھا۔ خلیفہ کا مطلب سمجھنا بڑا ضروری ہے اپنا مقصد تخلیق سمجھنے کے لیے۔ انسان کو جب تک مقصد تخلیق سمجھ نہیں آتا وہ اپنا مقصد حیات پورا نہیں کر سکتا۔ مجھے بنایا کس کام کے لیے گیا تھا؟ اگر مجھے وہی پورا نہیں ہوگا تو میں اپنا مقصد حیات پورا نہیں کر سکوں گی۔ اور جو مقصد تخلیق اور مقصد حیات پورا نہیں کرتا وہ ناکام ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں بنایا جنوں اور انسانوں کو سوائے صرف اس کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وہ ہمارا مقصد تخلیق، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی غلامی کرنا۔ ایک تو یہ مقصد تخلیق، اور یہاں پر ابتدا میں مقصد تخلیق بتایا جا رہا ہے کہ میں بنا انسان کو کیوں رہا ہوں کہ یہ اس زمین میں میرا خلیفہ ہوگا۔ خلیفہ کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ مجھے اور آپ کو میری مقصد تخلیق سمجھ آئے۔ خلیفہ کو کچھ لوگ حاکم سمجھتے ہیں، کیونکہ عربوں کی ریاستوں میں، اسلامی ریاست میں کیا ہوتا تھا؟ خلیفہ حاکم ہوتا تھا۔ ایک حکومت، ایک علاقے کے اوپر خلیفہ ایک حاکم سمجھا جاتا تھا، فرما روا ہوتا تھا۔ اور اس حوالے سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خلیفہ حاکم ہے تو لہٰذا جب انسان دنیا میں رہتا ہے اور بھیجا جاتا ہے تو اس کے قبضے میں جو چیزیں ہیں وہ ان کا حاکم ہے، ان کا حکم، ان کا فیصلہ اس کے اختیار میں ہے۔ جب وہ حاکم ہے، ان چیزوں کا مالک و مختار ہے، وہ اس کی حاکمیت میں ہے تو ان کو کیسے استعمال کرے گا؟ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنے اختیار سے، اپنے فیصلے سے۔ یہ مطلب اور یہ اختیار صرف تب ملے گا جب ہم خلیفہ کو حاکم کہیں گے، حالانکہ خلیفہ کا مطلب حاکم نہیں ہے۔ خلیفہ کا روٹ ورڈ ہے خلفہ۔ خلفہ کا مطلب ہے پیچھے۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اصل حاکم، اصل مالک کے پیچھے، اس کے بعد، اس کی غیر موجودگی اور اس کی ایبسنس میں اس کا جانشین ہوتا ہے، اس کا ریپلیسمنٹ، اس کا سبارڈینیٹ، اس کا ماتحت ہوتا ہے۔ یہ ہے خلیفہ۔ کسی شخص کے جانے کے بعد اس کے پیچھے جو اس کا نائب رہ جاتا ہے وہ خلیفہ ہے۔ انسان حاکم نہیں ہے اپنی دنیا کی چیزوں کا۔ انسان اس دنیا میں جو نعمتیں اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک اس کو دنیا میں نوازتا ہے، ان کا حاکم اور مالک کل اور مختار نہیں ہے، وہ ان نعمتوں میں اللہ کا خلیفہ جانشین ہے۔ جانشین کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی نہیں۔ جس کی حکومت ہے، جو مالک ہے، جو اصل کنٹرولر ہے، اس کے پیچھے جانشین اپنی مرضی سے نہیں، حاکم کی مرضی کو امپلیمنٹ اور کیری آؤٹ کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا جانشین۔ ماتحت ایسے ہی ہوتے، ماتحت اپنے اصل مالک اور اپنے اصل حاکم کی مرضی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جانشین جس کی جانشینی کر رہے ہیں، جس کی نیابت کر رہے ہیں، جس کی اسسٹنس کر رہے ہیں،
اس کے سسٹم کو نافذ کرتے ہیں، اپنی مرضی اور اپنی رائے اور اپنے حکم کو نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے جو یہ لفظ ہمیں سمجھاتا ہے۔ خدا داد چیزوں پر، اللہ کی نعمتوں پر ہم حاکم نہیں ہیں، اللہ کے جانشین ہیں۔ اس میں ہمیں اپنی مرضی، آزادی رائے کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ نہیں، ان ساری کی ساری نعمتوں اور اس سارے کے سارے دائرہ کار میں ہمیں زندگی اپنے حاکم کی مرضی سے، اس کے احکامات سے، اس کے قوانین سے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کو کیری آؤٹ، ان کو امپلیمنٹ اور ان کو کنڈکٹ کرتے ہوئے کیری آؤٹ کرنی ہے۔ یہ ہے خلیفہ کا مطلب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہے، اس گھر میں اپنی مرضی نہیں، اصل حاکم کا نظام نافذ کرنا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست، ایک زمین کا خطہ دیا ہے، اس میں اللہ یا غیر اللہ یا اپنی مرضی کا نظام نہیں۔ اس زمین پر انسان، مسلمان اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے سبارڈینیٹس ہیں۔ تو اس زمین پر پھر نظام کس کا نافذ کرنا ہے؟ غیر الہیہ نہیں، الہیہ نظام نافذ کرنا ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی خلافت کا تصور۔ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں تھا؟ ہم اپنی ذات پر، ہم اپنے گھروں، اپنے معاشرے اور اللہ کی اس زمین کے ٹکڑے پر اصل حاکم کے نظام کو نافذ کریں، اس کے احکامات، اس کے حلال، اس کے حرام، اس کے قوانین اور اس کے اصولوں کو ہر درجے کے اوپر نافذ کرنا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا دائرہ کار، یہ ہے میرا اور آپ کا اختیار عمل، اور یہ ہے میرا اور آپ کا مقصد تخلیق۔ اللہ اپنے دائرہ کار میں رہنے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں جو میرا نظام نافذ کرے گا، اپنی نہیں چلائے گا، میری چلائے گا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ تو زمین میں ایک اور ایسی مخلوق بنانے والا ہے، ایک اور ایسی مخلوق بنانے والا ہے جو اس زمین میں جا کے فساد کرے گی اور اس میں خون ریزی کرے گی اور خون بہائے گی، ایک دوسرے کے گلے کاٹے گی اور خون بہائے گی۔ فرشتوں کا اس خبر پر یہ کہنا کہ تو انسان کی یہ مخلوق بنا رہا ہے اور یہ انسان جا کے زمین میں فتنے فساد برپا کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، یہ کیسے تھا؟ اور حقیقتاً انسان نے یہ سب کچھ کیا اور کر رہا ہے، فتنہ بھی ہوتا ہے، فساد بھی ہو رہا ہے اور خون ریزیاں بھی ہو رہی ہیں۔ فرشتوں کو تخلیق کے وقت مستقبل میں انسان کے یہ عمل اور سرگرمیاں کیسے پتہ چلی تھی؟ کیا فرشتوں کے پاس غیب کا علم تھا؟ وقت سے پہلے انہوں نے یہ سب تذکرہ کیسے کر دیا تھا؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم تھا؟ ہمیں تو قرآن بتاتا ہے کہ وہ غیب کا علم، عالم الغیب اللہ ہے، علام الغیوب اللہ، اور اللہ نے یہ غیب کی کنجیاں اور کسی کو نہیں دی۔ پھر ان کو یہ علم کیسے؟ اصل میں یہ ان کا علم مستقبل کا علم نہیں، یہ ان کے ماضی کے مشاہدات کا نتیجہ تھا۔ بس اوقات ماضی کے مشاہدات کی بنیاد پر آپ مستقبل کے لیے کچھ اپنے علم کے ساتھ پریڈکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ان کے ماضی کے مشاہدات کا نتیجہ اخذ تھا، کیونکہ فرشتوں نے زمین میں یہ مشاہدہ کر رکھا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق، زمین آسمان کی تخلیق میں کے بعد انسان سے پہلے جنوں کو تخلیق کیا اور پھر جنوں کو زمین میں آباد کیا۔ اللہ کی پہلی مخلوق فرشتے، نوری مخلوق، پھر دوسری مخلوق جنات، ناری مخلوق، اور پھر تیسری مخلوق خاکی مخلوق انسان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں جنات سے پہلے انسانوں سے پہلے جنات کو آباد کیا۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے بھی، اور اللہ نے قرآن میں جہاں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے پہلے جنوں کو اور پھر انسانوں کو
ترتیب سے پتا چل رہا ہے کہ پہلے جن بنائے گئے تھے اور پھر انسان بنائے گئے تھے. بنائے کیوں گئے تھے؟ مقصد تخلیق عبادت ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا. انسانوں سے پہلے جنوں کو بھیجا تھا. اور یاد رکھیے گا اللہ کی صاحب اختیار عمل جو دو مخلوقوں کو دیا گیا وہ جن اور انسان ہی ہیں. انسانوں سے پہلے جنوں کو زمین میں آباد کیا گیا تھا. اور جب جن زمین میں آباد تھے تو زمین میں جن فتنے، فساد، قتل، خون ریزی سب کرتے تھے اور فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور کر چکے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے. اس مشاہدے کی بنیاد پر انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ایک صاحب اختیار مخلوق تو نے زمین میں آباد کی تھی نا، وہ صاحب اختیار مخلوق تو فتنے فساد اور خون ریزی برپا کر رہی ہے، اب ایک اور مخلوق پیدا کرے گا تو وہ بھی یہی کرے گا. ان کی پریڈکشن تھی، یہ غیب کا علم نہیں تھا. یاد رکھ لیجیے غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ فرشتوں کے پاس، نہ رسولوں کے پاس، نہ پیغمبروں کے پاس، نہ نبیوں کے پاس، نہ صالحین کے پاس، نہ گلی کے کونے کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی عامل یا نجومی کے پاس. کسی کے ساتھ منسوب کرنا شرک ہے اور کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنات کو زمین میں پہلے بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے جب انسانوں کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا گیا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور فرشتوں نے جنات کو زمین کے صحراؤں میں، سمندروں میں اور جنگلات کی طرف ہانک دیا تھا اور زمین کے آباد ہونے والے لیویبل ایریاز کے اندر اس کو انسان کے لیے خالی کر دیا تھا. سمجھ میں آئے؟ فرشتوں کو حکم دے کر جنات کو صحراؤں، ڈیزرٹس، جنگلات اور سمندروں کی طرف ہانک دیا تھا اور یہ جو زمین ہے اس کو انسانوں کے لیے جنات سے خالی کر دیا گیا تھا. تو گویا اس حوالے سے جنات کا یہ تذکرہ، یہ رویہ دیکھنے کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو اب اس میں ایک اور صاحب اختیار مخلوق کرے گا، وہ تو اور فتنہ فساد کرے گی. اور ساتھ ہی فرشتوں نے یہ کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم ہیں نا، ہم تیری حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، ہم تیری بزرگی بھی بیان کر رہے ہیں، تیری شان بھی بیان کر رہے ہیں، تیری صفات کاملہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور ہم تیری پاکی، تیری بڑائی، تیرے بے عیب ہونے کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، تقدیس بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، تحمید بھی کر رہے ہیں. تجھے اور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کی صفات میں سے ایک سے پتہ چلتی ہے کہ فرشتے گناہوں سے، نافرمانی سے، سرکشی سے پاک ہیں. اللہ نے یہ صفتیں ان کے اندر وضعیت نہیں کی. یفعلون ما یؤمرون، کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. اور ویسے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی کثرت سے تسبیح اور اللہ کی کثرت سے عبادت اور سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں. کثرت سے تسبیح کرنا قرآن میں آتا ہے اور پھر سجدہ کرنے کا تذکرہ بھی قرآن میں آتا ہے اور حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ جو میں نے ابھی آواز سنی ہے کیا تم نے بھی سنی ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ابھی میں نے آسمان کے چرکنے کی آواز سنی ہے اور یہ چرکنے ہی کے لائق ہے. اور پھر آپ نے خبر دی کہ اس آسمان میں کوئی بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو. یہ ہے فرشتوں کا عمل، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کے آگے سجدے کرنا، اور وہ حرم اور خانہ کعبہ کے ساتھ ملتا جلتا جو 7ویں آسمان پر بیت اللہ کا ایک نمونہ بیت المعمور کی شکل میں ہے اس کا طواف کرنا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں نا تو وائی ڈو یو نیڈ انادر مخلوق؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، مجھے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. کیا پتا چل رہا ہے؟ انسان کا مقصد تخلیق was more than this. انسان کو صرف تسبیح کے لیے اور تقدیس کے لیے نہیں بنایا گیا. حضرت انسان کو بنی نوع آدم علیہ السلام کو صرف تسبیح، تحمید، تقدیس کے لیے نہیں بنایا گیا. there was much more to it. اشرف المخلوقات کو جب بنایا گیا ہے تو صرف اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ تسبیح کرتے رہیں ذکر کے ساتھ،
بندے کو تو اللہ کا جانشین بنا کے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. ذکر کرنا ایک بہت افضل عمل ہے، لیکن مومن کی زندگی میں صرف ذکر نہیں ہے. مومن دنیا کے ذمہ داریوں کو، فرائض کو چھوڑ کے، دنیا سے بھاگ کے، کٹ کے، الگ ہو کے، گوشہ نشینی کر کے لمبے لمبے وظیفے کرتا رہے، لمبی لمبی عبادات کرتا رہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، دین، تبلیغ، اشاعت، ان سب کو چھوڑ کے بیٹھا رہے. یہ مقصد نہیں تھا بنانے کا. اس کے لیے تو فرشتے موجود ہیں. اللہ کے بندے اور اللہ کے مومن کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے حق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے حق ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ، حسن سلوک، حسن اخلاق سے اس کے ہاتھ پاؤں جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگے، اللہ کے دین کی خدمت میں لگے. زبان ذکر کرتی رہتی ہے. فرائض کو چھوڑ کے ذکر کے لیے کٹ کے الگ ہو کے بیٹھ جانا، سوائے فرض نماز اور فرض طریقوں کے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. ذکر کرنا ہے چلتے پھرتے کاموں میں، اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اشاعت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، خدمت خلق، رفع عامہ، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ذکر کرنا. انسان کو صرف تسبیح اور تحمید اور تحلیل کے لیے نہیں، اس سے زیادہ بڑھ کے افضل کاموں کے ساتھ، ان کاموں کے ساتھ وہ اپنا ذکر جاری رہے گا. فرشتوں کو اللہ نے کہہ دیا نہیں، اس مخلوق کو میں اس سے زیادہ کام کے لیے بنا رہا ہوں. اس لیے تو اشرف بنائی گئی تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ سارے مکالمے کے بعد جو فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ خاک مٹی کا ایک پتلا بنایا حضرت آدم علیہ السلام، اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ علامہ. حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد ان کو کوئی اچھی سی پوشاک